شروع کرتے ہیں تقریب کیا صورت حال ہے حضرات کی دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. پچھلی آیات کے ساتھ ربط یہ ہے کہ گزشتہ رکوع کی جو آخری 3 آیات ہم نے پڑھی، آخری 3 آیات ان کا تعلق عقیدہ رسالت کے ساتھ تھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عام ہونا بیان کیا کہ آپ سب کا انبیاء کی طرح کسی ایک بستی ایک قوم کے لیے نبی نہیں ہے، یا محدود وقت کے لیے آپ نبی نہیں، آپ قیامت تک آنے والے تمام انسانیت کے لیے کیا ہیں؟ نبی. تو اب یہاں سے دلیل رسالت یعنی انکار قرآن کو بیان کیا جا رہا ہے کہ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر تھے، آپ کی رسالت کا انکار کرتے تھے، اور قرآن رسالت کی دلیل ہے، تو قرآن کا بھی وہ کیا کرتے تھے؟ انکار. کیونکہ اگر وہ قرآن کو آسمانی کتاب مانتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا بھی کیا تھا؟ ضروری تھا. اس وجہ سے وہ قرآن کا انکار کرتے ہوئے کہتے تھے کہ لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ، ہم نہ تو اس قرآن کو مانتے ہیں اور نہ ان کتابوں کو مانتے ہیں جو اس قرآن سے پہلے تھی، تورات، زبور، انجیل، ان کتابوں کو بھی ہم نہیں مانتے اور قرآن کو بھی ہم، حالانکہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف یہودی علماء سے فتوے لیے تھے. لیکن یہاں چونکہ بات آ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، کہ قرآن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل تھا، اور اس سے پہلے تورات، انجیل میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی کیا تھی؟ دلیل تھی. اگر وہ کسی بھی کتاب کو ماننے کا کہتے، آسمانی کتاب کو، تو قرآن کو بھی ماننا پڑتا، اور جب قرآن اور کتابوں کو مانتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی ماننا پڑتا. اس لیے انہوں نے سرے سے انکار کر دیا کہ ہم نہ قرآن کو مانتے ہیں اور نہ ہی قرآن سے پہلے کسی اور کتاب. اور انکار کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک تو قرآن کے انکار سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، اس وجہ سے انکار کیا ہے قرآن کا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن سمیت جتنی بھی آسمانی کتابیں آئی ہیں ان میں رسالت کے ساتھ ساتھ عقیدہ آخرت بھی بیان ہوا ہے، تورات میں بھی، زبور میں بھی، اور انجیل میں بھی، اور اب قرآن میں بھی. تو اس وجہ سے انہوں نے انکار کیا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو، پیچھے آیا بھی ہے کہ جب تم کل قیامت کو آؤ گے، پچھلے 7 والی آیت میں کہا گیا کہ میعاد یوم لا تستأخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون، کہ قیامت ایسا دن ہے کہ تم نہ تو اس سے پیچھے رہ سکتے ہو اور نہ اس سے آگے بڑھ سکتے ہو، وہ ایک متعین اور یقینی آنے والا دن ہے. تو ان کے اس انکار کا جواب دیا گیا، فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ. کوئی دلیل نہیں دی ہے، کوئی دلیل نہیں دی ہے کہ بھئی قیامت ہے اور رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برحق ہے، قرآن بھی کیا ہے؟ برحق آسمانی کتاب ہے. اس لیے کہ دلیل اس کو دی جاتی ہے جو کسی چیز کو دلیل مانتا بھی ہو، کسی چیز کو دلیل مانتا بھی ہو. اور چونکہ وہ آخرت کا آنا اور آخرت کا جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے، جو قرآن کا عقیدہ ہے، وہ تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیا ہوں گے؟ زندہ ہوں گے، اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور اپنے اعمال کا حساب و کتاب دیں گے. اس عقیدے میں جتنی بھی باتیں ہیں، تمام جز عقیدہ آخرت کے جتنے بھی ہیں وہ عالم غیب میں ہیں.
وہ عالم غیب میں ہے، تو اس کی جو کیفیات بیان کی جاتی ہیں وہ اس کو شاہد پر قیاس کرتے تھے، نظر آنے والی چیزوں پر کیا کرتے تھے؟ قیاس۔ وہ کہتے تھے نظر تو نہیں آتی، جہنم ہے، میدان معاشر ہوگا اور پل صراط ہوگی، ایسے اعمال نامے ہوں گے اور اعمال لکھے جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں نظر آنے والی نہیں ہیں۔ تو وہ چونکہ ضدی ہٹ درم کافر تھے تو سرے سے وہ کسی دلیل کو مانتے ہی نہیں تھے، اس لیے بجائے دلیل دینے کے اس کے احوال بیان کیے، اس کے کیا بیان کیے ہیں؟ احوال بیان کیے۔ نہیں سمجھے بات کو؟ دلیل نہیں دی ہے آخرت کے اس بات کی، کوئی دلیل اسی طرح قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے، آسمانی کتابیں جو کچھ آخرت سے متعلق کہہ رہی ہیں، ان کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل انہوں نے کہا تھا کہ ہم نہیں مانتے، آگے دلیل دینی چاہیے تھی بھی ماننا چاہیے تمہیں، نہیں، چونکہ ان کا انکار ہٹ دھرمی پر مبنی تھا تو اتنی ہی جتنی یقین کے ساتھ وہ انکار کر رہے تھے اتنا یقینی دلیل اس کے سوا کوئی نہیں ہو سکتی کہ ان کی دلیل کو نظر انداز کر دیا جائے، ان کے انکار کو بھی نظر انداز کر کے احوال بتا دیے جائیں کہ تم تو انکار کر رہے ہو آخرت کا، آخرت کا آنا اتنا یقینی ہے جس کے بارے میں قرآن بھی بتا رہے ہیں اور تورات بھی بتا رہی ہے، اتنا یقینی ہے کہ سمجھو تم وہاں کھڑے ہو، ہم تمہیں وہاں پر جو کچھ تمہاری حالت ہوگی اس وقت، یوم آخرت میں جو تمہاری حالت ہوگی ہم تمہیں وہ بتائے دیتے ہیں، ہم تمہیں وہ بتائے دیتے ہیں۔ جیسے کوئی انکار کر رہا ہو جی سعودیہ میں مدینہ نام کا کوئی شہر نہیں ہے، مدینہ نام کا کوئی شہر، اب ایک تو یہ ہے کہ آپ اسے دلیلیں دینا شروع کر دیں بھی فلاں فلاں نے دیکھا ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے اس کے ہونے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ ہم آپ کو وہاں لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، ہم اس کے احوال دکھاتے ہیں، ہم تجھے اس کے حالات بتاتے ہیں، دلیل دینے کی بجائے حالات بتانا شروع کر دیں۔ تو یہاں بھی ایسی ہی کچھ صورتحال ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہیں وہ حالت بتاتے ہیں کہ جس دن وہ دن آئے گا جب، تو اس دن میں کھڑے ہو کر تمہاری حالت کیا ہوگی، تم اپنے احوال سن لو، تم اپنے احوال سن لو۔ چنانچہ ان کی حالت بتائی ہے، فرمایا کہ لو تری اذ الظالمون موقوفون عند ربہم، کہ یہ جو منکرین انکار کر رہے ہیں کہ ہم قرآن اور تورات کی یہ باتیں نہیں مانتے جو آخرت سے متعلق ہیں، اسی وجہ سے ہم قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں، فرمایا ان ظالموں کو آپ دیکھیں گے کہ ایک دن وہاں کھڑے ہوں گے، قیامت والے دن وہاں کھڑے ہوں گے، کہاں؟ عند ربہم، اپنے رب کے سامنے، حساب و کتاب کے لیے یہ سب کیا ہو جائیں گے؟ کھڑے ہوں گے، اور کھڑے ہونے کے بعد صورتحال کیا ہوگی؟ یرجع بعضهم الی بعض القول، یہ جو آج یہاں انکار کر رہے ہیں یہ انکار ایک دوسرے کے سر ڈال رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے سر، جب طالب علم پکڑے جائیں نا کوئی غلطی کرتے ہوئے، استاد کے سامنے آ جائیں اور استاد پوچھے ہاں بھائی کون حرکت کر رہا تھا، پھر کیا کہتے ہیں؟ استاد جی میں نہیں تھا، یہ تھا، میں نہیں تھا بلکہ یہ تھا۔ اگر زیادہ بھی پھنس جائے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا تھا کہ یہ کر لو، مجھے اس نے کہا تھا۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی استاد جی یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے نہیں کہا اس کو۔ تو پھر میں یہاں بھی یہی صورتحال ہوگی، یرجع بعضهم الی بعض القول، کفار پھر ایک دوسرے پر ڈالیں گے، ایک دوسرے پر ڈالیں گے، تو کہتا تھا کہ قیامت نہیں ہے، آخرت نہیں ہے، وہ کہے گا نہیں میں نے کب کہا تھا، تم نے کہا تھا کہ آخرت نہیں ہے۔ بہرحال کیا باتیں ہوں گی وہ بھی بتائی ہیں، فرمایا یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، کفار کے دو گروہ ہوں گے، چودھری اور غریب عوام، سردار اور غریب۔ بھئی سردار چونکہ عام طور پر انبیاء کے انکار میں سب سے آگے سردار ہوتے ہیں، قوم کے بڑے ہوتے ہیں، قوم کے بڑے، تو وہاں جو بڑے ہوں گے، جو امراء ہوں گے، ان کے ماتحت جو عوام اور غریب لوگ ہوں گے، وہ غریب لوگ کہیں گے لولا انتم لکنا مؤمنین، وہ چودھریوں کو کہیں گے، وڈیروں کو کہیں گے، اپنے سرداروں کو کہیں گے لولا انتم، اگر تم نہ ہوتے تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی، ہم مومن ہوتے، ہم کیا ہوتے؟ مومن ہوتے۔ وہ جو مشہور ہے نا کہ لوگ اپنے حاکم کے مذہب پر ہوتے ہیں، الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، جیسا عقیدہ، نظریہ، مزاج بادشاہ کا ہوتا ہے
عوام کا مزاج بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے، جیسا قوم کا سردار عوام بھی ویسی، اس کے ماتحت قوم بھی ویسی ہی ہوتی ہے۔ لہذا چونکہ وہ بڑے عمرا جو قوم کے بڑے اور سردار تھے، چونکہ وہ انکار قیامت میں پیش تھے اور ہر وقت اپنے ماتحتوں کو وہ لیکچر دیتے تھے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ان کی بات کا یقین نہ کرو، کوئی قیامت شیامت نہیں ہے، وہ بوسیدہ ہڈیاں اٹھا کے لے آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور لوگوں کے سامنے لہرا کے کہتے دیکھو جب ہم ان ہڈیوں کی طرح بوسیدہ ہو جائیں گے، پھر ان کو توڑ کر کہتے جب ہم چورا چورا ہو جائیں گے تو بھلا دوبارہ کیسے ہم زندہ ہوں گے۔ تو اسی بات کے پیش نظر وہ ان کے جو ماتحت عام عوام ہوگی، غریب ہوں گے، وہ اپنے سرداروں کو کہیں گے لولا انتم، اگر تم نہ ہوتے تو لکننا مؤمنین، ہم کیا ہوتے؟ مومن۔ تو جیسے آج کل کے بھی عمرا، ہمارے حکمران، ہمارے بڑے سردار وڈیرے چودھری یہی کہتے ہیں وہ مولویوں دے پیچھے نہ لگو، ایویں مولویوں دا کام ہے ہی لڑتے ہی رہتے ہیں، تسا اپنے کام لگو، اپنا کام کرتے رہو، مولویوں کا تو کام ہی یہی ہے ہر وقت، کیوں مولویوں کے پیچھے لگتے ہو؟ تو جو عوام ہوتی ہے وہ ہمیشہ اپنے سرداروں کی کیا ہوتی ہے؟ تابع، اپنے حکام کے کیا ہوتی ہے؟ تابع۔ تو وہاں صورتحال یہ ہوگی، یہی عوام جو غریب لوگ ہوں گے جو ماتحت ہیں تو وہ اپنے بڑوں کو کہیں گے لولا انتم لکننا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو آج ہم یہاں نہ پھنستے۔ آج دیکھو جس چیز کے بارے میں تم کہتے تھے کہ کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی دوبارہ حساب و کتاب نہیں، آج دیکھو ہو رہا ہے، ہم رب کے سامنے کھڑے ہیں اور تم بھی کھڑے ہو، تم ہمارے سامنے روڑے اٹکاتے تھے۔ تو قال الذین استکبروا، اب وہ چودھری بولیں گے، وڈیرے قوم کے کیا ہے، وہ بولیں گے اپنے غریبوں کو کہیں گے انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین، ہم نے تمہیں کب روکا تھا، ہم نے تمہیں چٹا انکار کر دیں گے۔ جو وڈیرے ہوں گے، سرداران ہوں گے، وہ کیا کہیں گے کہ تمہارے پاس حق آ گیا تھا، تمہارے پاس حق تم ایمان لے آتے، ہم نے تمہیں کب روکا تھا، انحن صددناکم، کیا ہم نے تمہیں روکا، اسے وہاں انکاری ہے، مطلب یہ کہ ہم نے نہیں روکا، ہم نے نہیں روکا۔ وہی شکل بن گئی ہے کہ ایک طالب علم کہتا ہے استاد جی میں نے نہیں کیا، اس نے کیا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں استاد جی مجھے اسی نے کہا تھا، غلطی اس کی ہے۔ تو وہاں بھی وہی صورتحال ہوگی، اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے اور آپس میں لڑ پڑیں گے، وہ کہیں گے ہم تمہاری وجہ سے رہ گئے، اور سردار کہیں گے ہم نے تمہیں کب روکا تھا، تم ایمان لے آتے، ہمارا کوئی جرم نہیں ہے، بل کنتم مجرمین، بلکہ مجرم تم ہی ہو، کیونکہ جب حق آ گیا تو تم مان لیتے، تم ایمان لے آتے، ہم نے کون سا کوئی تمہیں روکا ہوا تھا۔ اب ذرا پھر وہ جواب دیں گے، غریب عوام ماتحت لوگ کہیں گے، فرمایا کہ بل مکر اللیل والنہار، رات اور دن تمہاری چالیں ختم ہی نہیں ہوتی تھی، رات اور دن تمہاری چالیں بھائی مشرکین مکہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اعتراض نہیں کرتے تھے، اپنی بیٹھکوں میں اپنی مجلسوں میں رات دن اسی فکر میں لگے رہتے تھے، ہر وقت جو بھی کوئی نیا حکم جاری ہوتا اس کے اوپر تبصرے شروع ہو جاتے۔ ابو جہل کہیں اپنی میٹنگ بلا لیتا، کہیں دوسرا قریشی سردار لوگوں کو بٹھا دیتا، کوئی راستے پر، بازار میں، چوک میں، چوراہے پر، گھروں میں، اپنے ڈیروں پر، ہر وقت اسلام کے نئے آنے والے کسی نہ کسی حکم پر کیا ہوتی ہیں، ان کی مشورے ہوتے، لیکچر ہوتے اور اعتراضات ہوتے اور انکارات ہوتے، لوگوں کو سمجھاتے اپنے ماتحتوں کو کہ ان کے قریب نہ جانا، ان جو باتیں یہ کہہ رہے ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھلیں گی اور وہی ماتحت عوام جن کو یہ روکا کرتے تھے وہ کہہ رہے ہیں مکر اللیل والنہار، رات دن تمہارے لیکچر ہی اسی پر چلتے تھے، تمہاری سازشیں رات دن اسی پر چلتی تھی کہ بھی ان کے پیچھے نہ جانا، یہ مروائیں گے، جیسے آج کل کے کہتے ہیں نا مولویوں کے پیچھے نہ جانا ورنہ یہ مولوی تمہیں مروائیں گے۔ مولوی جلد باز ہوتے ہیں، مولویوں کو دنیا کا کیا پتہ ہے، دنیا کے کاموں کا مولویوں کو کیا پتہ ہے، ان کے ہاتھے نہیں چڑھنا ورنہ یہ تمہیں مروائیں گے۔ تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ خبردار ان کے قریب نہیں جانا، بولا دوبارہ کیسے زندگی ہوگی، قیامت ہوگی، صاحب کچھ بھی نہیں ہوگا، بس یہی زندگی ہے، کھاؤ پیو موجیں کرو مزے اڑاؤ۔ تو وہ کہیں گے بل مکر اللیل والنہار، تمہارے لیکچر ہی ختم نہیں ہوتے تھے،
صرف لیکچر نہیں، فرمایا تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل لہ اندادا، تم ہی تو ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کے وجود کا کیا کریں، انکار، اللہ کی ناشکری کریں، اور اس کے معبودان باطلہ کو ہم اللہ تعالیٰ کا کیا بنائیں، شریک بنائیں۔ فرمایا کہ یہ سارا کچھ تم ہمیں باقاعدہ اپنی زبان سے حکم دیتے تھے، اور آج کہہ رہے ہو کہ نحن صددناکم، کیا ہم نے تمہیں کیا ہے، روکا ہے۔ اب آگے اللہ جل شانہ نے ان کی اس حالت پر تبصرہ کیا۔ دیکھیں بجائے دلیل دینے کے ان کی وہ کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا ہے کہ تم تو اس دن کا انکار کر رہے ہو، لیکن وہ دن اتنا یقینی ہے کہ تمہاری صورتحال اس دن میں یہ ہوگی، جب وہ آئے گا تو پھر تم پچھتا رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسر الندامت لما راؤ العذاب، یہ جو آپس میں ان کی تو تکرار ہوگی میدان معاشر میں کیوں ہوگی؟ فرمایا وہ اپنی شرمندگی چھپا رہے ہوں گے، عذاب نظر آ رہا ہوگا، جوتے نظر آ رہے ہوں گے، اپنے کرتوت بھی نظر آ رہے ہوں گے، اب سارا کچھ کھل چکا ہوگا جس کا یہاں انکار کیا کرتے تھے۔ تو صاف ظاہر ہے ایک ایسی چیز جس کا یہاں پوری ڈٹائی اور قوت کے ساتھ انکار کرتے تھے، وہی چیز سامنے آ جائے تو شرمندگی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں وہ اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے آپس میں لڑ پڑیں گے، آپس میں ان کی تکرار شروع ہو جائے گی۔ حقیقت میں دل میں دونوں ہی جانتے ہوں گے کہ ہم مجرم ہیں، سرداران بھی اور مشرکین عوام بھی کیا ہے، جانتے ہوں گے کہ ہم دونوں فریقی کیا ہیں، مجرم ہے، غلطی ہم سب کی ہے، جرم ہم سب کا ہے۔ ندامت، شرمساری، دل ہی دل میں شرمندہ ہوں گے، اور اس کو شرمندگی کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے آپس میں کیا کریں گے، لڑ پڑیں گے، ایک دوسرے کے اوپر الزام دھر دیں گے۔ فرمایا وجعلنا الاغلال، یہ ان کا انجام بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کے گلوں میں توغ ڈالیں گے، اور آگ کے توغ لے کر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور انہیں کہا جائے گا هل یجزون الا ما كانوا يعملون، یہ اللہ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہے، یہ تمہارے اپنے ہی اعمال کا کیا ہے، بدلہ ہے۔ تم انکار نہ کرتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان لیتے، تو آج تمہیں یہ عذاب نہ جھیلنا پڑتا، یہ جہنم کی سزا تمہیں نہ جھیلنی پڑتی۔ یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نا انصافی اور زیادتی نہیں ہے، تمہارے اعمال ہی اسی لائق تھے، یہ جو کچھ تمہیں جہنم میں سزا ملے گی یہ تمہارے اپنے اعمال کا بدلہ ہوگا۔ هل یجزون الا ما كانوا يعملون، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہے۔ وما ارسلنا في قرية من نذير الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به كافرون وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ رکوع کی آخری 3 آیات میں اس دور میں مشرکین کی طرف سے عام طور پر جو اعتراض ہوتا رہا ہر نبی کے دور میں اس نبی کی امت کے مشرکین نے جو اعتراض مشترکہ طور پر اٹھایا، سب نے، حتیٰ کہ مشرکین مکہ نے بھی، اور مشرکین مکہ سے آگے آج تک منکرین رسالت وہی اعتراض اٹھاتے آ رہے ہیں۔ دین کا انکار کرنے والے، دین سے دور، دنیا پرست لوگ آج تک وہی اعتراض اٹھاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کو یہاں نقل کر کے اس کا جواب دیا ہے۔ فرمایا کہ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی ہم نے کسی بستی میں رسول بھیجا، کسی قوم کے پاس ہم نے کوئی ڈرانے والا رسول بھیجا جس نے جا کر اس قوم کو ڈرایا کہ سدھر جاؤ ورنہ ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جب تم اپنے کرتوتوں کا عذاب دیکھو گے، سزا پاؤ گے، تو فرمایا وہاں کے لوگوں نے سب سے پہلے جو نبی کا یا رسالت کا انکار کیا ہے، نبوت کا انکار کیا ہے، وہ ہر قوم کے وہ لوگ تھے جو خوشحال تھے، مترف ہوا۔ سب سے پہلے انکار کرنے والے کون تھے؟ خوشحال قوم میں جو سب سے زیادہ مالدار تھے، جن کا مال بھی کثیر تھا، اولاد اور نسل بھی کیا تھی؟ کثیر تھی، یعنی افرادی قوت بھی تھی اور مالی قوت بھی ان کے پاس تھی۔ قوم کے جو وڈیرے تھے وہ انکار کرنے میں پیش رہے، اور ان کا اعتراض کیا تھا؟ وہ بھی مشترکہ۔ فرمایا اعتراض ان کا یہ تھا
وہ کہتے تھے کہ نحن اکثر اموال و اولادا وما نحن بمعذبین، تم ہمیں کہتے ہو کہ اگر ہم نے تمہیں نبی نہ مانا، ہر نبی کو وہ یہی کہتے تھے، اور ہر دور کے مشرکین جو مالدار تھے وہ یہی کہتے تھے، صاحب ثروت خوشحال، وہ کہتے تھے کہ تم کہتے ہو کہ اگر ہم نے نہ مانا تو عذاب آئے گا، ہم گناہ گار ہوں گے، مجرم ہوں گے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے کہ مال اور اولاد اللہ کی نعمتیں ہیں، مال اور اولاد اللہ کی کیا ہیں، اور اپنا اور ہمارا موازنہ کر لو کہ مال اللہ نے ہمیں زیادہ دیا ہے، اولاد اللہ نے ہمیں زیادہ دی ہے، طاقت اللہ نے ہمیں زیادہ دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے مقرب ہیں، ہم تو پہنچے ہوئے ہیں، ہم تو کیا ہے پہنچے۔ جب دنیا میں بھائی یہ بھی تو نعمت کی تقسیم ہے کہ رزق ہمیں زیادہ دیا ہے، تمہیں نہیں دیا، تمہیں کم دیا ہے، اور مال کے ساتھ ساتھ اولاد ہمیں زیادہ دی ہے اور تمہیں نہیں دی ہے، کہ ہماری افرادی قوت زیادہ ہے، ہمیں ماننے والے لوگ زیادہ ہیں، ہمیں لوگ حاکم مانتے ہیں۔ لہٰذا جب یہاں اس تقسیم میں یہ فرق ہے کہ دنیا کی نعمتیں ہمیں زیادہ دی ہیں اور تمہیں کیا دی ہیں، کم دی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو اللہ کو کیا ہے، پیارے ہیں، ہم تو اللہ کے مقرب ہیں، تو لہذا سزا ہمیں کیوں ملے گی، سزا ہمیں کیوں ملے گی؟ اس لیے ہم تو اللہ کے مقرب ہیں، اور مقرب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے اوپر اللہ کا کرم ہے کہ مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، حکمرانی بھی ہے، سرداری بھی ہے۔ وہ جیسے آج کل کے مالدار لکھواتے ہیں نا، ھذا من فضل ربی، سود کے پیسوں سے بنی ہوئی کوٹھی، رشوت کے پیسوں سے بنی ہوئی کوٹھی، جج صاحب کی وہ رشوتیں جو اپنے سارے کیریئر میں لیتا ہے اور اس سے جا کر بیرون ملک میں جائیداد خرید لیتا ہے، تو اس کے اوپر بھی وہ کیا لکھوائے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا کیا ہے، فضل ہے، چاہے وہ چوری کا مال ہو، ڈکیتی کا ہو، سود کا پیسہ ہو، رشوت کا ہو، بددیانتی کا ہو، کرپشن کا ہو، لیکن اس سے بنی ہوئی کوٹھی کے اوپر کیا لکھواتے ہیں، ھذا من فضل ربی۔ یعنی مال کی کثرت کو ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ کرم ہو گیا، ہم اللہ کو کیا ہے، بھارے ہیں، ہمارے یعنی ان کے اپنے گناہوں اور کرتوتوں پر نظر نہیں جاتی، اپنی بدعمالیوں پر نظر نہیں جاتی ہے۔ جب مال آ جاتا ہے تو بس وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو پیارے ہیں، تبھی تو مال دی ہے، تبھی تو اولاد دی ہے، تبھی تو ہمارے اندر بیماریاں نہیں ہے، کار ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، بینک بیلنس ہے، بس ہم اللہ کے کیا ہیں، مقرب ہیں، پہنچے ہوئے ہیں، اللہ کا کرم ہے۔ جب بھی پوچھو، زندگی جیسے ہی گندے کرتوتوں میں، کالے کرتوتوں میں گزر رہی ہوگی، ایسے بندے سے پوچھ لو جی کیا صورتحال ہے، جی اللہ کا بڑا کرم ہے، بے بہا اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے ہمیں۔ یعنی ہر کوئی یہی سمجھتا ہے کہ یہ ہم پہنچے ہوئے ہیں، مقرب ہیں، بس اپنے کرتوتوں پر نظر نہیں جاتی۔ تو ہر دور کے مشرکین بھی یہی کہتے رہے کہ نحن اکثر و اموال و اولادا، کہ اللہ نے مال اور اولاد، دنیا کی نعمتیں ہمیں زیادہ دی ہیں، تو آخرت میں سزا کیوں ملے گی؟ ہم آخرت میں بھی اسی طرح مزے اڑائیں گے، آخرت میں بھی اسی طرح مزے اڑائیں گے، جیسے دنیا میں اللہ نے نعمتیں بے بہا دی ہیں، آخرت میں بھی ہمارے اوپر اللہ کے کیا ہوگا، فضل ہوگا۔ تو اسی اشکال کا جواب دیا گیا ہے۔ یہاں بھی کہا جاتا ہے مولویوں کو، تمہاری حیثیت کیا ہے، 2 ٹکے کے مولوی ہیں، تمہارے پاس کیا ہے، بھیک مانگ کے کھاتے ہو، پرائے ٹکڑوں پہ پلتے ہو، چندوں پر پلنے والے مولوی ہیں۔ وہ ہمارے گزرے مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، گجرا والے کے تھے، فوت ہو چکے ہیں، بڑے حضرات میں سے تھے۔ یہ جو مولانا زاہد الحاجی صاحب ہیں، ان کے والد گرامی تھے، تو وہ اور صوفی عبدالحمید سواتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے بھائی تھے، وہ بھی بڑے بزرگوں میں سے گزر گئے ہیں وہ بھی۔ تو کسی میٹنگ میں نا کوئی گجرا والا کا پولیس کا بڑا جو ہے نا، کوئی ایس ایچ او ڈی سی پتہ نہیں کیا تھا، بڑا تھا، کسی میٹنگ میں نا علماء کے ساتھ کوئی امن کمیٹی کی میٹنگ تھی، اس کے اندر اس نے یہ بات، وہ مولویوں کے بڑا خلاف تھا، تو اس نے مولویوں پر اعتراض کرتے ہوئے نا، غصہ نکالتے ہوئے کہا کہ تم مولوی جو ہے نا چندے کھانے والے، ہمیشہ بھیک مانگ کے کھاتے ہو، چندے لے کے کھاتے ہو، لوگوں سے مانگ کے کھاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم بھی لوگوں سے لے کے کھاتے ہیں اور تم بھی لوگوں سے لے کے کھاتے ہیں، لیکن ہمیں لوگ خوش ہو کر دیتے ہیں اور تم زبردستی لے کے کھانے والی ہو، برے ہم ہیں یا تم ہوئے؟
بھئی قومی خزانے سے جو ٹیکس کا پیسہ جاتا ہے کس کی جیب سے جاتا ہے؟ لوگوں کی جیب سے جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ لوگ خوش ہو کر دیتے ہیں. بجلی میں جو ٹیکس لیے جا رہے ہیں خوش ہو کے دے رہے ہیں. قومی خزانے میں جتنے بھی ٹیکس جا رہے ہیں کون خوش ہو کے دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا فرق صرف اتنا ہے کہ ہمیں عوام خود دیتے ہیں اور خوش ہو کے دیتے ہیں، خوش ہو کے، اور کھاتے تم بھی عوام کا ہو لیکن زبردستی کا لیا ہوا. تو برے ہم کیسے ہوئے؟ بلکہ تم تو زیادہ کھا رہے ہو. تم تو بھئی مولوی مدرسے میں بیٹھا ہوا 10-15-20 ہزار تنخواہ لیتا ہے، اور آئی جی، ایس پی، ڈی ایس پی اور افسران سرکاری لوگ کتنے لیتے ہیں؟ لاکھوں میں لیتے ہیں. تو زیادہ کون کھا رہا ہے عوام کا پیسہ؟ وہ، اور وہ بھی زبردستی کا لیا ہوا. اور مولوی جو کھا رہا ہے کم کھا رہا ہے، اور وہ بھی جو خوشی سے دیا ہوا ہے. ہر کوئی اپنی خوشی سے دیتا ہے. مولوی کو جو دیتا ہے، مولوی نے کسی پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا ہوا، جو چندے میں آتا ہے وہ تو خوشی سے دیا ہوا آتا ہے. تو کہا کہ کھا ہم بھی رہے اور آپ بھی، لیکن آپ جو کھا رہے ہیں وہ زبردستی والے اور زیادہ کھا رہے ہیں. اگر یہ عیب ہے تو پھر سب سے پہلے تمہارے لیے عیب ہے، تمہیں اس پر شرمندہ ہونا چاہیے. اگر یہ شرمساری کی بات ہے تو اس کے اوپر زیادہ شرمندہ تمہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال وہ کہتے تھے کہ بھئی ہمارے پاس مال اور اولاد ہے، لہذا تم ہمارے مقابلے میں کیسے اللہ کے مقرب ہو گئے؟ ہم تمہیں کیوں مانیں؟ قیامت والے دن جو تم کہتے ہو سزا ہوگی، نہیں ہوگی. جیسے ہمیں یہاں نوازا گیا ہے وہاں بھی ہمیں اسی طرح نوازا جائے گا، مزے ہی مزے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اور میں انہیں بتا دو کہ دنیا میں رزق کی کشادگی یا تنگی یہ اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کو جو زیادہ پیارے ہوتے ہیں انہیں رزق زیادہ دیتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کو پیارے نہیں ہوتے، ناراضگی ہوتی ہے جن پر اللہ کی، ان کا رزق کیا کر دیتے ہیں؟ تنگ کر دیتے ہیں. فرمایا اللہ کی تقسیم اس بنیاد پر نہیں ہوتی، اس بنیاد پر بھئی یہ مقرب ہے تو اس کو زیادہ دیا، اور یہ غیر مقرب ہے تو اس کو رزق کیا کر دیا؟ تنگ کر دیا. اللہ تعالیٰ کی تقسیم میں یہ مصلحت نہیں ہوتی. رزق کی تقسیم کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بلکہ رزق کی تقسیم میں اور مصلحتیں ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ زیادہ دیتے ہی اس کو ہیں جو بدعمل ہو، اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ ہو، کافر ہو. جتنا بڑا ناشکرہ ہوگا اس کو زیادہ دیتے ہیں. اس کو کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی نظر میں دنیا کے مال کی کوئی وقعت نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر دنیا کی اوقات اللہ تعالیٰ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر جتنی بھی ہوتی تو کافر کو ایک قطرہ پانی کا بھی نہ ملتا، اور بعض روایت میں ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ ملتا. حالانکہ اللہ نے کافروں کو زیادہ دی ہے دولت، اور ہمیشہ سے زیادہ دی. ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، مسلمانوں کے مقابلے میں بھی کیا تھے؟ کفار دولت مند تھے، خوشحال تھے. اسی وجہ سے تو وہ یہ اکڑ دکھا رہے تھے کہ ہمارا مال بھی زیادہ ہے اور اولاد بھی کیا ہے؟ زیادہ ہے. اور ہر دور میں ایسے ہی رہی ہے تقسیم. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا زیادہ مل جانا یہ مقرب ہونے کی دلیل ہے. دنیا کے مال کی تقسیم اس بنیاد پر ہوتی ہی نہیں ہے کہ کون مقرب ہے کون اللہ کا مقرب نہیں ہے، بلکہ جو اللہ کو زیادہ پیارے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دنیا سے بچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو جو زیادہ پیارے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دنیا سے کیا ہے؟ بچاتے ہیں. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی جبریل امین خزانے لے کر آئے زمین و آسمان کے، تو آپ نے کس کو اختیار کیا؟ فقر کو. کس کو اختیار کیا؟ تو جبریل امین نے کہا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا. آپ نے فطرت کو، یعنی دنیا میں مال کا کم ہونا ہی انسان کی فطرت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہے. اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہے. مال کا زیادہ ملنا یہ مقرب ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ مال کا زیادہ ملنا تو بعض اوقات آزمائش ہوتا ہے. آپ نے پڑھا ہے سورہ اعراف میں کہ مال کی کثرت دے کر بھی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، تنگی دے کر بھی آزماتے ہیں، اور کثرت دے کر بھی کیا ہے؟ آزماتے ہیں. کہ مال اور خوشحالی میں آ کر میرا بندہ مجھے بھول جاتا ہے یا میرا شکر گزار بنتا ہے، اللہ تعالیٰ مال دے کر بھی کیا کرتے ہیں؟ آزماتے ہیں. حتیٰ کہ فرمایا بعض اوقات بندے کی بدعمالیاں ہی بدعمالیاں ہوتی ہیں.
اللہ تعالیٰ اسے مال سے، اولاد سے، صحت سے، ہر طرح کی نعمتوں سے نواز دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ بندہ بالکل بے پرواہ ہو جاتے ہیں، حتیٰ اذا فریحوا بما اوتوا، اللہ نے جو نعمتیں دی ہوتی ہیں وہ ان کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ خوش ہو جاتا ہے، پھولا نہیں سماتا، اسے بس دنیا میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا اسے یاد ہی نہیں رہتا۔ اذا اخذناہم بغتۃ، اچانک اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی ہے، کیونکہ آزمائش پوری ہو چکی ہوتی ہے، وہ سارا کچھ ملیا میٹ ہو جاتا ہے، وہ سارا کچھ ملیا میٹ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ افسردہ ہو جاتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی، اچانک پھر کہتے پھرتے ہیں پتہ نہیں کیڑے گناہ دی پتہ نہیں سزا مل رہی ہے، کہتے ہیں نا بھئی وہ جو گناہوں کی لائٹ، وہ جو نیچے بتی جلائی ہوئی ہے نا، وہ کبھی بھی جو ہے نا جلا کر راکھ کر سکتی ہے، زندگی کے کسی موڑ پر بھی اس کا اثر ظاہر ہو سکتا ہے۔ وہ بڑے ہوٹلوں میں کھانا گرم رکھنے کے لیے نا ایک چھوٹی سی بتی جلاتے ہیں، بڑے ہوٹلوں میں کھانا گرم رکھنے کے لیے ایک چھوٹی سی بتی نیچے کیا کر دیتے ہیں، وہ مسلسل کھانے کو کیا رکھتی ہے؟ گناہ بھی ایسے ہی بتی کی طرح ہے، مسلسل جلتا رہتا ہے، چین اور سکون نہیں لینے دیتا، کسی بھی موقع پر وہ بڑی چنگا آگ بن کر راکھ بھی کر سکتا ہے۔ وہی ہے اذا اخذناہ بغتۃ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچانک پھر ہم اس کے گناہوں کی وجہ سے اسے کیا کر لیتے ہیں؟ پکڑ لیتے ہیں، پھر وہ حیران رہ جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیڑے گناہ دی سزا ملی، اپنے کرتوت بھول جاتا ہے نا کہ میں نے زندگی میں کیا کرتوت کیے ہیں، میں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کتنی نعمتیں کھائی ہیں اور کتنی ناشکریاں کی ہیں، وہ بھول جاتا ہے، اس لیے پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری تو کبھی سیکھی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، انہیں بتا دو کہ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، اور وَيَقْدِرُ جس کے لیے چاہتا ہے کیا کرتا ہے؟ تنگ کرتا ہے، اس میں یہ مصلحت ہرگز نہیں ہے کہ جو مقرب ہے اس کو زیادہ دیا، جو مقرب نہیں ہے اس کو کم دیا، اللہ تعالیٰ کی ہر رزق کی تقسیم میں یہ مصلحت نہیں ہوتی۔ ہاں آگے فرمایا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن جاہل لوگ اس بات کو نہیں سمجھیں گے، اکثریت ایسی ہے کہ جو اس بات کو جان سمجھتی نہیں ہے، اکثریت کا نظریہ یہی ہے، دنیا میں اکثریت انسانوں کا نظریہ یہی ہے کہ بس جس کے پاس مال زیادہ ہے، دنیا زیادہ ہے، سمجھو وہ پہنچا ہوا ہے، وہ اللہ کو پیارا ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ اگر کوئی تنگ ہو جائے، غریبی میں ہو، تو پھر غریبی میں جب شکوہ زبان پر لاتے ہیں تو پہلا جملہ کیا ہوتا ہے کہ ساری قسمت ہی ماڑی ہے، ساری قسمت ہی ماڑی، اور بھائی جس کو مال زیادہ دیا اس کی قسمت بڑھ گئی، اور جس کو کم دیا اس کی قسمت ہی ماڑی ہے، یعنی ہر انسان، اکثریت انسانوں کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی نظریہ ہوتا ہے، وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ رزق کی تنگی یا کشادگی اس بات کے اوپر اس کا دار و مدار نہیں ہے کہ اس کی قسمت اچھی ہے اور تمہاری قسمت کیا ہو گئی؟ بری ہو گئی، اور میں یہ مصلحت ہی نہیں ہے تقسیم، اللہ تعالیٰ کے پیش نظر ہی نہیں ہے تقسیم میں یہ چیز، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بس دے دیتے ہیں، چاہے وہ کافر ہو، بد عمل ہو، جیسا بھی ہو، ناشکرا بھی ہو، اللہ تعالیٰ پھر بھی اسے رزق کیا ہے؟ وافر مقدار میں دے دیتے ہیں، مقصود آزمائش ہوتی ہے، مقصود امتحان ہوتا ہے، کیونکہ دنیا تو مقصود ہی نہیں ہے، دنیا تو اس لیے کہ جب دنیا میں انسان نے ہمیشہ باقی نہیں رہنا، تو دنیا میں بھلے جتنا بھی مال مل جائے اس نے بھی ہمیشہ باقی نہیں رہنا، کروڑوں کے مالک ہوتے ہیں، کئی ہزاروں مربوں، سینکڑوں مربوں کے مالک ہوتے ہیں، لیکن زندگی 60-70 سال میں جب مرتے ہیں تو ان میں سے کتنی زمین ساتھ لے جا رہے ہوتے، نہ زندگی ہمیشہ رہنی ہے اور نہ پیسہ اور دولت، تو دنیا کی کوئی نعمت ہمیشہ برقرار رہنے والی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتے کہ میرا کوئی مقرب اس عارضی دنیا کی مال و دولت میں پھنسا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو اختیار کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں زیادہ تعداد غربا کی ہے، اور دنیا میں اکثر تعداد غربا کی ہوتی ہے، امیر دولت مند کم ہوتے ہیں ہمیشہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سب کے لیے نمونہ ہے، تو سب سے بڑا نمونہ غریبوں کے لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کئی مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ چولہا نہیں جلتا تھا کا مطلب کیا ہے؟ کھانا نہیں پکتا تھا۔ کسی نے پوچھا پھر کس پر گزر بسر ہوتا؟ فرمایا کھجوروں کے چند دانے اور پانی، کئی ماہ تک
یہ فقر اختیاری تھا رسول اللہ، آپ نے خود اختیار فرمایا تاکہ امت کے غریبوں کے لیے بھی کیا رہے، نمونہ رہے کہ دنیا اگر اللہ نے نہ دی ہو تو اس کے اوپر افسوس کرنے، حسرت رکھنے کی دل میں یا مایوس ہونے کی ضرورت ہے۔ دنیا جتنی کم ہوگی اتنا ہی آسانی اور بندے کے لیے خوش ہونے کا سامان، کہ جتنا اللہ نے دولت کم دی ہے آزمائش اتنی کم ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے کہ دنیا میں ایک دو نعمتیں جتنی بڑھتی جائیں گی آخرت میں حساب بھی اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ بھی جس طرح بندے کی زندگی کے بارے میں اور ذات کے بارے میں سوال ہوگا، اسی طرح مال کے بارے میں بھی کیا ہونا ہے کہ میں نے اتنا مال دیا تھا کہاں خرچ کیا، بتاؤ۔ تفصیل بتاتے بتاتے لگ پتہ جائے گا۔ اور پھر مال ایسی بلا ہے کہ اس کے حقوق بھی ہیں، مال کہاں خرچ کرنا ہے اس کے لیے بھی احکام ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، کس پر خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ نہیں کرنا ہے، یہ سارے حساب و کتاب پھر اعمال نامے کے اندر بھی اتنا ہی بڑے گٹھڑ ہوں گے جتنے بڑے گٹھڑ کس کے ہوں گے، دولت کے ہوں گے۔ حساب و کتاب کے بھی پھر اعمال ناموں کے بھی اتنے ہی بڑے گٹھڑ ہوں گے۔ تو یہ یوں سمجھ لے کہ دنیا میں رزق کی تنگی اور غربت، مال و دولت کی کمی تو بعض صورتوں میں بندے پر اللہ کا کرم ہو سکتا ہے، لیکن مال و دولت اور خوشحالی ہر وقت اللہ کا کرم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات بندے کو دنیا اور آخرت میں آزمائش میں ڈالنے کے لیے بھی مال و دولت کثرت سے کیا کرتے ہیں، دے دیتے ہیں۔ بھی ابو جال ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اسلام کے بعد قریش مکہ میں سب سے بڑے جو دولت مند تھے وہی سب سے بڑے منکر بھی تھے، وہی سب سے بڑے منکر بھی تھے۔ آپ اندازہ لگا لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کیا ابو جال زیادہ مقرب تھا؟ بلال کے مقابلے میں ابو جال زیادہ مقرب تھا؟ ابو بکر صدیق کے مقابلے میں، علی المرتضیٰ کے مقابلے میں کیا یہ قریش مکہ زیادہ مقرب تھے؟ زیادہ دولت تھی ان کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے سب سے افضل ترین جو امت مسلمہ کے پہلے لوگ ہیں، جو سب سے افضل ترین طبقہ ہے، انہیں دولت قریش مکہ کے مقابلے میں اللہ نے کم دی تھی۔ تو سب سے زیادہ مقرب تو وہی لوگ تھے جو پہلا طبقہ ہے امت کا، لیکن اس کے باوجود قریش کے پاس دولت زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دولت کا زیادہ ہونا یہ مقرب ہونے کی علامت ہے۔ جو اللہ نے دیا اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اضافے کی خواہش رکھنا اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حرام سے بچائے، اور غربت اور تنگی کی جو آزمائشیں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کیا ہے، بچائے، اس نیت سے پیسے کی کثرت کا طلبگار ہونا بھی جائز ہے، لیکن اس ارادے کے ساتھ کہ اللہ مجھے دے تو میں اللہ کی راہ میں کیا کرتا رہوں، خرچ کرتا رہوں، اللہ کے احکامات کے مطابق کیا کرتا رہوں، خرچ کرتا رہوں۔ محض دولت کی کثرت مانگنا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ توفیق مانگنا بھی ضروری ہے کہ اللہ مجھے زیادہ دے تاکہ میں ہاتھ پھیلانے سے بچ جاؤں، اور تنگی کی جو آزمائشیں اور فتنے ہیں ان سے میں بچا رہوں، اور کشادگی آئے تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے اسی طرح سے خرچ کرنے کی توفیق بھی دے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، اپنی رضامندی کے مطابق خرچ کرنے کی بھی کیا دیتا رہے۔ مال سرے سے مال کی کثرت مانگنا حرام نہیں ہے، یا مال کمانے کے لیے تجارت کرنا، کاروبار کرنا، مال میں اضافہ کرنا، بڑھانا مال کو، یہ کوئی ممنوع اور حرام، لیکن مال وبال تب بنتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف حاصل کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف خرچ کیا جائے، یعنی حصول مال کا طریقہ بھی ناجائز ہو، اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا جائے، اور خرچ کرنے کا طریقہ بھی کیا ہو، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو، تو تب تو وہ مال وبال ہے، ورنہ مال وبال نہیں ہے۔ بلکہ اس دور میں تو مال کی کثرت بعض صورتوں میں بہتر ہے، بندے کی عزت، عظمت، ہر قسم کی چیز کی حفاظت کی ضمانت مال کی زیادتی ہے۔ لوگ دنیا میں عزت بھی اسی کی کرتے ہیں جس کے پاس مال کیا ہو، زیادہ ہو، لیکن حلال کا ہو، کمانے کے ذریعے بھی حلال کے ہوں اور خرچ کرنے کے ذریعے بھی کیا ہوں، حلال کے ہوں، تو پھر وہ نہ دنیا ہے، نہ برا ہے، نہ اس کی مذمت ہے۔ لیکن اگر اس کے ماں سوا ہو کہ حرام طریقوں سے کمائے اور ناجائز جگہوں کے اوپر خرچ کرے تو پھر الدنیا جیفۃ وطالبوہا
کلاب، دنیا مردار کی طرح ہے اور اس کے طلبگار کتوں کی طرح ہے، پھر وہ دنیا بری ہے، اس کی مذمت آئی ہے، جس کا ذریعہ ہے آمدن حصول کا ذریعہ بھی حرام کا ہو اور خرچ کا ذریعہ بھی کیا ہو،